دوستو، تاریخ انسانی میں جتنے بھی جنگجو، جرنیل اور حکمران اب تک گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں شمار ہوتا ہے، جنہوں نے مختصر وقت میں اپنی تلواروں کے بل بوتے پر دنیا کا نقشہ تک بدل ڈالا۔ چنگیز خان کو تاریخ میں خوف، دہشت اور بربریت کا ایک بھیانک باپ جانا جاتا تھا۔ وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان 1162 عیسوی کو دریائے انان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے۔ انہی منگول قبیلوں میں لیسوکائی نام کے شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تموجن رکھا۔ تموجن کی پیدائش پر قبیلے کے چند دانا لوگوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ظلم و جابر اور جنگجو حکمران بنے گا۔ دوستو، منگول قوم ایک وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ یہ علاقہ چونکہ برفانی تھا، لہٰذا انہیں برف باری، سردی اور بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور خوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ لوگ چھپ کر اور گھات لگا کر 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تموجن چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تموجن کا بچپن اس سے چھین لیا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو کر رہ چکا تھا، لہٰذا اپنی ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ وہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آبا و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تموجن پر بہت گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے ہی نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور آخرکار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ لہٰذا صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تموجن نے نہایت سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی سرداروں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دریائے انان کے قریب مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندیوں اور ذہانت کے بل بوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے منگول سلطنت کی فوج کی تعمیر نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول متعارف کروائے، وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کا کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ دوستو، چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے آس پاس کے ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھیں۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس ڈر اور خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا، اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا، اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ دوستو، چنگیز خان کی زندگی کا اہم واقعہ 1219 میں پیش آیا، جب اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی حملہ کر کے انہیں فتح کر لیا۔ اس کی فوجوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا۔ اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے 84 لاکھ لوگ قتل کروا دیے تھے۔ اس لحاظ سے اسے تاریخ کا سفاک ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو فتح کیسے کیا؟ دوستو، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی۔ اس کے لشکر کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی،
وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر جب کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا۔ اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور یوں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ لہٰذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ دوستو، دوسرا فارمولہ اس کی ٹیکنیک تھا، کیونکہ منگولی فوج کے لوگ یا تاتاری لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس ٹیکنیک سے واقف نہیں تھی اور اس سے پہلے جسمانی قوت کو جنگوں میں رفتار اور ٹیکنیک سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو اس جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بچوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ دوستو، چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ دوستو، چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کا ایک عذاب تھا، جس کی حقیقت کچھ یوں ہے۔ چنگیز خان کے کچھ آدمی تجارت کی غرض سے خوارزم کی طرف نکلے۔ خوارزم کے بادشاہ علاؤ الدین خوارزم کے ایک گورنر نے انہیں لوٹ لیا، اور جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو اس نے اپنا ایک اور وفد علاؤ الدین خوارزم کی طرف بھیجا کہ اسے اور اس کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، مگر علاؤ الدین خوارزمی نے جوابی طور پر اس وفد کے ہر ایک آدمی کو قتل کر دیا اور صرف ایک آدمی کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس کی آدھی مونچھ، آدھے بال اور آدھے سر کے بال کاٹ کر اسے چنگیز خان کی طرف بھیج دیا کہ یہ اس کا انصاف ہے۔ اس وقت چنگیز خان شکار کرنے میں مصروف تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی تو وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، اے مسلمانوں کے خدا، اے مسلمانوں کے اللہ، تیرے بندوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے تجھ سے اس کا بدلہ چاہیے۔ لہٰذا جب چنگیز خان نے ایران پر حملہ کیا، یعنی مسلمان ممالک پر حملوں کا آغاز کیا، تو جہاد کے لیے بہت سے آدمی بھی باہر نکلے۔ انہی آدمیوں میں سے کچھ اللہ والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ جب جہاد کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ چنگیز خان کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کی جماعتیں موجود ہیں، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے کافر جماعت، ان ظالموں پر ٹوٹ پڑو اور انہیں ختم کر دو۔ دوستو، چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے، مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا، اور یہی دنیا کے اندر انسان کی حقیقت ہے۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں اسے اپنے انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو اور موت کو کبھی بھی